22 مئی 1974 کی ایک گرم دوپہر میں سلطان امیر جاولی کے خیمے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک فدائی خنجر لہراتا ہوا ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت سلطان بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کے پیٹ یا سینے کو نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے فدائی کو جھکنا یا بیٹھنا پڑتا، جبکہ اتنا وقت نہیں تھا، لہٰذا اس نے تیزی سے سلطان کے سر پر وار کر دیا۔ خنجر کا فولادی پھل اتنا تیز دھار تھا کہ کھوپڑی کے اندر تک اتر سکتا تھا، مگر سلطان نے ٹوپی کے نیچے لوہے کا خر یعنی ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ باطنیوں کے پہلے قاتلانہ حملے کے بعد سلطان نے احتیاط شروع کر دی تھی اور وہ کبھی بھی ذرہ پہنے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے، چنانچہ یہ احتیاط کام کر گئی۔ خنجر کا بھرپور وار بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ جو ہی فدائی نے محسوس کیا کہ اس کا خنجر سلطان کی ٹوپی تلے کسی سخت شے سے ٹکرا چکا ہے تو اس نے پیترا بدلا اور دوسرا وار سلطان کے چہرے پر کر دیا، جو خوش قسمتی سے سیدھا نہ لگا اور سلطان کے رخسار کو چھیلتا ہوا نگل گیا۔ سلطان کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ اب فدائی جنونی انداز میں سلطان پر ٹوٹ پڑا، انہیں زمین پر گرا کر سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے خنجر سے سلطان کو ذبح کرنا چاہا، مگر سلطان نے پورے ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے ایک بازو سے حلقہ بنا کر حملہ آور کے سر کو دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ لیا۔ فدائی پوری طاقت لگا کر سلطان کی مزاحمت کے باوجود اپنا خنجر ان کے گلے تک لے آیا، مگر سلطان نے قزاگند پہنی ہوئی تھی۔ یہ دراصل ایسا دوہرا لباس ہوتا تھا جو تیز دار اسلحے سے حفاظت کے لیے پہنا جاتا تھا، جس پر تلوار اور خنجر لگ کر پھسل جاتے تھے اور وار اوچھا پڑتا تھا۔ سلطان کو اللہ نے بال بال بچا لیا، گردن پر خراش تک نہ آئی۔ اگرچہ اس وقت سلطان کے ساتھ 2-4 آدمی موجود تھے، مگر یہ حملہ اتنا اچانک اور دہشت ناک تھا کہ ان کے دماغ معاف ہو گئے اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ باطنی کا یہ حملہ، سلطان کی مزاحمت، سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اسی دوران وہاں موجود عمرہ نے باطنی کے خنجر کا پھل اپنے ہاتھ سے تھاما۔ باطنی نے وار کر کر اسے بھی زخمی کر دیا۔ اس کے باوجود اس نے خنجر پر اپنی گرفت کمزور نہ ہونے دی، اگرچہ اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ اس میں سلطان کا ایک اور وفادار افسر سیف الدین یاز وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فوراً تلوار کا وار کر کے اس بدبخت کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے گرتے ہی ایک اور فدائی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ سلطان پر جھپٹنا ہی چاہتا تھا کہ امیر داؤد بن منکلان اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ باطنی نے امیر داؤد کے پہلو پر وار کیا اور پھر خنجر اس کی پیشانی میں اتار دیا۔ داؤد نے گرتے گرتے جوابی حملہ کیا اور فدائی کو وہیں مار گرایا۔ اسی دوران تیسرا فدائی کسی گوشے سے لپکا، لیکن اب سلطان کے سپاہی پوری طرح چوکس تھے۔ امیر علی نے تیسرے فدائی کو بڑی مہارت سے پشت کی جانب سے پکڑ لیا اور دونوں بازوؤں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اسے اس طرح پکڑا کہ حملہ آور کے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ علی اس سے لپٹا ہوا تھا اور باطنی خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کے دوسرے افسران اور محافظ موقع پر پہنچ چکے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ زخمی ہونے کے باوجود انہیں خدشہ تھا کہ باطنی پر حملہ کرنے سے علی بھی جان سے جا سکتا ہے، اس لیے باطنی پر حملہ کرنے سے وہ ہچکچا رہے تھے۔ ادھر علی کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ باطنی کسی بھی لمحے اس کی گرفت سے نکل جائے گا۔ موقع کی نزاکت بھاپتے ہوئے علی زور سے چلایا، مار ڈالو اسے، اس کے ساتھ مجھے بھی کچھ ہوتا ہے تو میری جان کی فکر نہ کرو، یہ میرے قابو سے نکلا جا رہا ہے۔ اتنے میں سلطان کا چچا زاد ناصر الدین بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے سامنے آ کر تلوار کی نوک باطنی کے پیٹ میں گھسا دی اور اس تیزی اور احتیاط کے ساتھ حرکت دی کہ اس کی آنتیں کٹ گئیں اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا، جبکہ علی بن ابی بالکل محفوظ رہا۔ اتنی دیر میں چوتھا فدائی بھی خیمے میں گھس چکا تھا۔ جب اس نے کارروائی کا راستہ بالکل مشکل پایا تو الٹے پاؤں واپس دوڑا، مگر وہ اب پھنس چکا تھا۔ وہ پلٹ کر دوسری سمت بھاگا، لیکن وہاں بھی سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہنگامہ تھم چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس غیر محفوظ خیمے کو فوراً چھوڑ دیا۔ وہ باہر نکلے تو ان کے گال سے بہنے والا خون چہرے کو سرخ کر چکا تھا، جو گواہی دے رہا تھا کہ موت سلطان کو کس قدر نزدیک سے چھو کر گزری ہے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنی قناط کی طرف آئے۔ اس کے بعد سلطان کے حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے۔ سلطان نے اس سے قبل کبھی اپنی ذاتی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات نہیں کیے تھے، مگر اب جب کہ ان پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، مزید بے احتیاطی کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ نئے حفاظتی انتظامات کے تحت سلطان کے خیمے کے گرد لکڑی کا ایک احاطہ بنا کر سخت پہرا لگایا گیا،
اور کسی بھی انجان آدمی کو سلطان کے قریب سے بھی گزرنے پر پابندی تھی۔ سیکیورٹی اہلکار اب ہر وقت سلطان کے ارد گرد موجود رہتے۔ سلطان اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکلتے تو کسی اجنبی کو ان کے پاس نہ آنے دیا جاتا۔ ہاں، اگر وہ شخص اپنی شناخت کرا کر مطمئن کر دیتا تو پھر ملاقات کی اجازت مل جاتی۔ سلطان کے علم میں تھا کہ اس سب کے پیچھے حلب کے عمرا کا ہاتھ ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اصل مقصد کے لیے سازگار ماحول چاہتے تھے اور اطمینان کے ساتھ صلیبیوں کے ساتھ ایک طویل جنگ تبھی شروع کر سکتے تھے جب تک ان باطنی فتنوں کو لگام نہ دے سکیں۔ سلطان کو یہ تو اندازہ تھا کہ کوہستانی علاقے کی پیچیدہ گھاٹیوں کے مضبوط قلعے میں مورچہ بند باطنی جماعت کا خاتمہ بہت مشکل ہے، تاہم ان پر فی الحال اتنا دباؤ ڈالنا ضروری تھا کہ باطنی آئندہ سلطان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتے ہوئے ڈرے۔ اس لیے انہوں نے راشد سنان کے خلاف کارروائی کا فوری فیصلہ کیا۔ سلطان باطنیوں کی دہشت گرد دنیا میں ایک طوفان کی طرح داخل ہوئے اور ان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے مسیاف قلعے تک پہنچ گئے۔ قلعے کا سختی سے محاصرہ کرنے کے بعد سنگ باری شروع کر دی گئی۔ راشد سنان کا ہاتھ آنا تو آسان نہ تھا، تاہم محاصرہ طول کھینچتا تو مسیاف کا سن نگو ہونا عین ممکن تھا۔ لیکن اس دوران سلطان صلاح الدین کو اطلاع ملی کہ نصرانیوں نے بلبک اور دیگر اسلامی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس خبر سے سلطان کو تشویش ہوئی کہ کہیں ان کی غیر موجودگی میں عیسائی باقاعدہ فوج کشی کر کے کسی شہر پر قبضہ نہ کر لیں۔ مسیاف کا محاصرہ جاری تھا کہ بالبک کے حاکم ابن المقدم کا نمائندہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابن المقدم نے سلطان کی خدمت میں گرفتار صلیبی سپاہی پیش کیے۔ سلطان کو جو معلومات ان سے حاصل ہوئی، اس کے بعد مسیاف کا محاصرہ زیادہ دنوں تک برقرار رکھنا خلاف مصلحت تھا۔ اس دوران شیخ سنان سلطان صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین سے، جو حماد کے حاکم تھے، خط و کتابت کے ذریعے اس بات پر آمادہ کر چکا تھا کہ وہ سلطان سے محاصرہ ختم کرنے کی سفارش کریں۔ اس کے ساتھ سنان نے دھمکی بھی دی۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ اگر قلعہ سر بھی کر لیا جاتا تو شاید سنان بھاگ نکلتا اور سلطان کے سر پر ہمیشہ فدائیوں کا خطرہ منڈلاتا رہتا۔ صلح کر لی جاتی تو کچھ عرصے کے لیے ایک موذی دشمن سے بے فکری ہو جاتی۔ عام حالات میں شاید سلطان صلاح الدین ایوبی مسیاف کو مسخر کیے بغیر واپس نہ جاتے، مگر صلیبیوں کو بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر وہ پہلے ہی واپسی کا ارادہ کر چکے تھے، اور ایسے میں ان کے ماموں کی رائے بھی یہی تھی، فی الحال معاہدہ کر لیا جائے۔ باطنیوں سے امن معاہدہ طے ہو گیا۔ غیر مسلم مورخین نے اس صلح نامے کو مسلمانوں پر فدائیوں کی دہشت اور ان کے خنجروں سے سلطان کی بے پناہ مرعوبیت کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر ایک بے سر و پا کی کہانی نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شیخ الجبل سنان پرسرار قوتوں کا مالک تھا، اور جب سلطان پر اس کی فطرت قوت ظاہر ہوئی تو انہوں نے گھبرا کر معافی مانگ لی اور اپنی جان بچا کر فوراً واپسی کا راستہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ باطنیوں کا یہ فتنہ گروہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے راستے میں سازشوں کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا۔ شیخ الجبل کے نام سے شہرت پانے والا راشد سنان 1193 عیسوی میں مسیاف کے قلعے الکہف میں انتقال کر گیا۔